السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ، کسی نے کسی سے کہا تو نے قل هو اللہ احد کی کھال کھینچ لی تو ایسا کہنے سے کافر ہوگا، کیونکہ اس میں قرآن کریم کی آیت کی مذاق ہے، اس وجہ سے کافر ہوگا۔ مسئلہ، کسی شخص نے دوسرے سے کہا تو نے علم نشرح کا گریبان پکڑ لیا تو ایسا کہنے سے وہ شخص کافر ہو جائے گا، اس میں بھی قرآن کریم کی آیت کے ساتھ مذاق ہے، اس وجہ سے کافر ہوگا۔ مسئلہ، ایک آدمی نے اس شخص سے کہا جو کسی بیمار کے پاس سورہ یاسین پڑھ رہا تھا کہ یاسین مردہ کے منہ میں مت رکھ تو ایسا کہنے سے کافر ہوگا۔ ایک آدمی کسی بیمار آدمی کے پاس سورہ یاسین پڑھ رہا تھا کہ شاید اس سورہ یاسین کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ اب دوسرا آدمی اس کو کہہ رہا ہے کہ تو بیمار کے پاس سورہ یاسین پڑھ رہا ہے تو تو مردہ کے منہ میں سورہ یاسین مت رکھ، ایسا کہا۔ تو پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تو مردہ کے منہ میں سورہ یاسین رکھ رہا ہے، تو اس نے ایسا کہا کہ یاسین مردہ کے منہ میں مت رکھ، تو ایسا کہنے سے کافر ہوگا، کیونکہ اس میں بھی قرآن کریم کی آیت کے ساتھ مذاق ہے، حقارت ہے اور اس کی تذلیل ہے، اس وجہ سے کافر ہوگا۔ مسئلہ، ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، اس کو کوئی کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا تو دوسرے شخص نے اس سے کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ تو ایسا کہنے سے کافر ہوگا، کیونکہ یہ آیت قرآنی کے ساتھ مذاق ہے۔ آیت پڑھ رہا تھا قرآن کی، بھول گیا، آگے یاد نہیں آ رہا ہے، دوسرے نے کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ یعنی مذاق کے طور پر کہا، قرآن کی آیت پیش کی، تو ایسا کہنے سے کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کے ساتھ مذاق اڑایا۔ مسئلہ، کسی سے کہا گیا کہ نماز پڑھنے چلو یا جماعت کی نماز میں چلو، اس نے جواب میں کہا کہ میں تنہا نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان الصلاۃ تنہا، تو اس صورت میں وہ کافر ہوگا۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات صفحہ 56۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 102۔ کسی آدمی کو کہا کہ نماز پڑھنے چلو، جماعت کی نماز میں چلو، مسجد میں چلو، اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں تنہا نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اگر صرف اتنا کہا ہوتا، کسی نے کہا کہ جماعت کی نماز پڑھ لو، جماعت ہو رہی ہے مسجد کے اندر، اب میرے ساتھ چلو اور جماعت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو سامنے والا جواب میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تنہا پڑھ لوں گا یا تنہا پڑھ لیتا ہوں، اگر اتنا کہا تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تنہا پڑھ لوں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا، کہ بے شک نماز تنہا، اس نے مفہوم الگ نکالا۔ تنہا کا مطلب ہے نماز، تنہا کا مطلب ہے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا یقیناً نماز روکتی ہے، یہ ترجمہ ہوا۔ لیکن چونکہ تنہا کا لفظ اردو کے اندر اور گجراتی کے اندر اکیلے کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس نے اس عربی کا لفظ جو ہے وہ گجراتی اور اردو کے مفہوم کے اندر استعمال کیا اور یوں کہا ان الصلاۃ تنہا، اللہ نے فرمایا ہے بے شک نماز اکیلے، یوں اس نے ایسا مفہوم نکالا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بولے تم لوگ جماعت کی نماز پڑھ لو، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا۔ اپنی بات کی گویا کہ اسے دلیل پیش کی ان الصلاۃ تنہا، کہ بے شک نماز تنہا ہی پڑھو، حالانکہ اس کا مطلب تنہا نہیں ہوتا ہے، یہ تو اردو میں اس کو تنہا بولتے ہیں، لیکن عربی کا تنہا جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے روکتی ہے، روکنا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، کہ بے شک نماز روکتی ہے بری باتوں سے، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنی بات کے اندر قرآن کریم کی آیت پیش کر کے گویا قرآن کریم کی آیت کا مذاق اڑایا، قرآن کریم کی آیت کا غلط مفہوم اس نے جو ہے نکالا، اس وجہ سے وہ آدمی کافر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی
کفریہ الفاظ شرکیہ الفاظ سے ہی پوری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کے عقائد کو صحیح اور درست فرمائے، اور بیجا باتوں سے، فضول اور بکواس باتوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ایمان اور اعمال کو سلب کرنے والی چیزوں سے اور باتوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔